ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ دوستو بزرگو، ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى إلى آخر الحدیث۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کے لیے اور آنے والے زمانے کے لیے ایک پیش گوئی فرمائی اور آنے والے حالات کی خبر دی۔ فرمایا قریب ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے، یعنی ایسا زمانہ آئے گا، مراد ہے اس کے وقوع کی خبر دینا۔ ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایسے ہی قرآن کا محض ظاہر باقی رہ جائے گا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اس زمانے میں مسجدیں ظاہر کے اعتبار سے آباد ہوں گی، لیکن ہدایت کے لحاظ سے ویران ہوں گی۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ علماء نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اسلام سے مراد ہے یہاں شرائع اسلام اور اعمال اسلام۔ اسلام کے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، جو اسلام کے اعمال ہیں جن کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے، مکلف بنایا گیا ہے اسلام سے، وہ اسلام کے اعمال مراد ہیں۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کے جو اعمال ہیں، مثلا نماز ہے، نماز کا نام رہ جائے گا، نماز کی صورت رہ جائے گی، نماز کا ظاہر رہ جائے گا، اور اس کی جو روح ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزے کا ظاہر رہ جائے گا، صورت رہ جائے گی، اور اس کی جان اور روحانیت ختم ہو جائے گی۔ حج ہے، حج کا جو مقصد ہے اللہ تعالی شانہ کی محبت کا پیدا ہو جانا، اللہ کے عشق کا پیدا ہو جانا،
یہ مقصد ہے، یہ حج کی جان ہے اور روح ہے۔ حج کریں گے لوگ، حج کا ظاہر ہوگا، صورت ہوگی، لیکن اس کی روح اور جان اس کی باقی نہیں رہے گی۔ دوستو، یہ ایک اہم حدیث ہے۔ مجھے حدیث کے تمام اجزاء پر یہاں کلام نہیں کرنا، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ جو پہلی چیز ہے میں اس پر مختصر کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے اعمال مراد ہیں۔ اسلام کے اعمال میں بنیادی عمل ہے نماز۔ ہم نماز کو دیکھیں اور نماز کے پر غور کریں تو مطلب یہ ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا، نماز پڑھنے والے ہوں گے، لوگ نماز پڑھیں گے اور نمازی بہت ہوں گے، لیکن نماز کی صورت رہے گی اور نماز کا ظاہر رہے گا، نام رہے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، محض نام رہ جائے گا، نماز کی صورت رہے گی، اس کا ظاہر ہوگا، ارکان کو ادا کیا جائے گا، لیکن نماز کی جو اصل روح ہے اور جو جان ہے یعنی خشوع اور خضوع وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرب قیامت کی علامات کو بیان فرماتے ہوئے، قرب قیامت میں سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ عبادات میں جو کمزوری شروع ہوگی، اسلام کے اعمال میں جو انحطاط شروع ہوگا، اسلام کے اعمال میں جو کمزوری آنی شروع ہوگی، تو کہاں سے کمزوری شروع ہوگی؟ اسلام کا بنیادی عمل، سارے ہی اعمال اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن سب سے بنیادی عمل اور سب سے زیادہ اہم عمل اعمال اسلام، ارکان اسلام اور شرائع اسلام میں وہ نماز ہے۔ تو نماز میں ہی سب سے پہلے کمزوری آنی شروع ہو جائے گی۔ نماز کا ظاہر رہے گا، صورت رہے گی، لیکن نماز کے اندر جان نہیں رہے گی، نماز کا خشوع ختم ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی اضافہ ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہوگی، لیکن پوری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ دوستو، یہ نماز اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اگر اس پر محنت کی جائے، اس میں جان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے اندر روح پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو نماز کتنا اہم عمل ہے شریعت کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بڑوں نے اپنے مشکل اور اہم مسائل کو نماز کے ذریعے سے ہی حل کرایا ہے۔ وہ حضرات ہمارے لیے نمونہ بن کر چلے گئے، وہ حضرات اسباب بھی اختیار فرمایا کرتے تھے، تدبیریں بھی اختیار فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی آیا ہے۔ لیکن جب ایسا موقع آتا کہ وہاں اسباب اور تدبیر کام نہ دیتے تو وہاں سے آگے جو کام دیتی تھی وہ نماز کام دیا کرتی تھی اور دعا کام دیا کرتی تھی۔ دوستو، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ایک دو بات آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، کانا اذا حزبہ امر صلی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طرف توجہ فرماتے۔ غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، جس کی تفصیلات آپ حضرات کو معلوم ہیں، چونکہ آپ سب حضرات الحمدللہ دین سے جڑے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ
مسلمان انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، ہتھیار بھی نہیں تھے، نہتے تھے، معمولی تعداد تھی، 313 کی معمولی تعداد تھی، اور مقام بدر مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں سے مدینہ طیبہ سے مقام بدر کا جو سفر ہوا ہے، ہر ایک کے پاس سواری بھی نہیں تھی، باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ غرضے کے مقام بدر کے اندر پہنچے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چند مٹھی بھر صحابہ کو لے کر، دوسری طرف مشرکین مکہ ہزاروں کی تعداد میں اور ہر طرح کے اسلحہ اور ہر طرح کے ہتھیاروں سے وہ مسلح تھے۔ یہ صورتحال تھی جانبین سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس یہ پہلو اس کا بتانا مقصد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا موقع آیا اور آئندہ کل جنگ ہونے والی تھی، اس سے پہلی جو رات تھی، آئندہ کل جنگ ہونے والی تھی، اس سے جو پہلی رات تھی، تو ہم میں کا ہر آدمی اس رات میں سو گیا تھا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات نماز کے اندر گزاری، دعا کے اندر گزاری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے الہا وزاری کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے، تجھے ماننے والے، تیرے اوپر ایمان لانے والے ہر اعتبار سے کمزور ہیں، نہتے ہیں، تعداد بھی کم ہے، کمزور بھی ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، دشمن بہت طاقتور ہے۔ یا اللہ تو نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ یہ تیرے ماننے والے کم ہیں، بہت کمزور ہیں، یا اللہ فتح فرما، نصرت عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ سوئے ہوئے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز اور دعا میں مشغول رہے۔ حضرت علی نے جو حدیث کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ علیہ السلام کے الہا وزاری کا وہ عجیب نقشہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر دعا کے اندر مشغول ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا، یا اللہ یہ تیرے ماننے والے ہیں، یا اللہ یہ کم ہیں، یا اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، یا اللہ فتح فرما، نصرت عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خودی کا یہ عالم تھا کہ مبارک کاندھے سے چادر بھی پیچھے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ تو صدیق تھے، صاحب صغار تھے، ساتھی تھے، وہ ہمراہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے حال پر ترس آیا اور حضرت ابو بکر نے کہا، حسبک الآن فقد الححت علی ربک، یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں بہت الہا وزاری کر لیا۔ دوستو، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اسباب اور تدبیر پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ نماز کی طرف توجہ فرمائی۔ اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی، ایسی فتح عطا فرمائی کہ سنہرے الفاظ سے تاریخ کے اوراق میں لکھی گئی، اور الحمدللہ وہی فتح ظاہر کے اعتبار سے قیامت تک اسلام کے تحفظ کا ذریعہ بنی۔ دوستو، ہمارے بڑوں نے اسی نماز پر محنت کر کے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کیا ہے۔ یہ نماز ہمارے پاس بھی موجود ہے، یہ نعمت ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو اپنے وقت میں
بیت المقدس کے لیے کارنامہ انجام دیا، وہ بھی تاریخ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ ایک موڑ ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا، مرحلہ ایسا آیا کہ دشمن کی طرف سے باہری بیڑا بہت بڑی تعداد میں، جس میں بڑا اسلحہ، بڑی فوج، وہ دشمن کی طرف سے سمندر کے اندر آنا شروع ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی، وہ باہری بیڑا اتنے ساز و سامان سے لیس تھا کہ سلطان صلاح الدین اپنے طاقت، ظاہری طاقت اور فوجی طاقت کے اعتبار سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انتہائی پریشان ہوئے، 2 رکعات نفل نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ اور صبح میں ایک درویش اور اللہ کے برگزیدہ بندے ملے، ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ صورتحال ہے، دشمن بڑی تعداد میں، اس کا بہت بڑا بیڑا سمندر کے اندر آ رہا ہے، میں انتہائی پریشان ہوں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے۔ تو ان درویش نے کہا، ارے وہ بیڑا تو تیرے آنکھوں کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، وہ بیڑا دشمن کا، تو نے جو رات نماز پڑھی، اللہ کے سامنے رویا، تیری آنکھوں سے جو آنسو نکلے، وہ دشمن کا بیڑا تو تیری آنکھوں کے آنسو میں ڈوب گیا۔ جو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ بیڑا عین اسی وقت میں جب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے غرق ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ نماز ہمارے بڑوں نے اسی نماز پر محنت کر کے نماز کو جاندار بنایا تھا اور اپنے مسائل کو اس نماز کے ذریعے سے حل کیا تھا۔ لیکن آج نماز ہمارے پاس بھی ہے، مگر ہمارے مسائل نماز کے ذریعے سے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ کہیں وہی بات تو نہیں صادق آ گئی، لا یبقى من الاسلام الا اسم، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کا اور اسلام کے اعمال کا محض نام رہ جائے گا، صورت رہ جائے گی، اس کی روح اور جان ختم ہو جائے گی۔ کہیں وہی وقت تو نہیں آ گیا؟ اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ نماز کے اندر جو جان آتی ہے اور روحانیت آتی ہے، وہ خشوع کے ذریعے سے آتی ہے۔ کسے کہتے ہیں خشوع؟ خشوع کے معنی آتے ہیں دل کا سکون اور اللہ کی طرف توجہ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بھاری چیز ہے، آسان نہیں ہے۔ نفس تو انسان کا آزاد رہنے کا عادی ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ انسان آزاد رہے، نماز کے بندھن میں نہ بندھ ہے۔ انسان کا نفس امارہ شریر یہ کہتا ہے، یہ چاہتا ہے، اس لیے نفس کو مجبور کر کے نماز کے اندر مشغول ہونا ایک بھاری چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہا لکبیرہ لیکن الا علی الخاشعین، جو بندے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اپنی نماز میں خشوع کا لحاظ کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ خشوع کے معنی توجہ الی اللہ۔ خشوع کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، خشوع ظاہر اور خشوع باطن۔ ظاہر یعنی ہمارے اعضاء و جوارح، مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں ظاہر کے اعتبار سے بھی خشوع ہو۔ ظاہر کے اعتبار سے خشوع کا مطلب یہ ہے، شریعت نے جس عضو کو جہاں رکھنے کا حکم دیا، ہم اس عضو کو وہیں پر رکھیں، قیام کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو باندھ کر رکھیں۔ اگر اس طرح چھوڑ کر رکھیں گے تو یہ خشوع ظاہر کے خلاف ہوگا۔ ہاتھوں کو باندھ کر رکھیں، بلا وجہ ہاتھوں کو ادھر ادھر نہ چلائیں، یہاں کھجایا، یہاں یوں کیا، کپڑے کو کبھی صحیح کیا، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ یہ نماز کی صورت ہے، نماز کے اندر جان نہیں آئی، خشوع نہیں آیا۔
نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے. اگر نظر ہماری ادھر ادھر جا رہی ہے یہ خشوع کے خلاف ہے. ایک ظاہر کا خشوع ہوتا ہے, ظاہر کا بھی خشوع ہونا چاہیے, اور باطن یعنی قلب کا بھی خشوع ہونا چاہیے. نماز میں ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اکابر نے فرمایا نماز 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک نماز وہ ہے جس میں فرائض اور بس واجبات کو ادا کیا جائے, سنن کا لحاظ نہ کیا جائے. اس نماز سے فرض تو ذمے میں سے اتر جاتا ہے لیکن پورا ثواب نہیں ملتا. دوسری نماز وہ ہے کہ اس میں فرائض واجبات کے ساتھ سنتوں کا بھی لحاظ کیا جائے. اس نماز پر ثواب بھی پورا ملتا ہے. ایک نماز وہ ہے تیسری جس میں فرائض کو بھی ادا کیا جائے, واجبات کو بھی ادا کیا جائے, سنتوں کو بھی ادا کیا جائے, اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ خشوع کا بھی لحاظ رکھا جائے. اپنے قلب کو اللہ کی طرف حاضر کر کے متوجہ کر کے نماز پڑھی جائے. ظاہر کے بھی خشوع کا لحاظ رکھا جائے اور باطن کے یعنی قلب کے خشوع کا بھی لحاظ رکھا جائے. اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی ہم اللہ کے سامنے متوجہ ہونے والے ہوں اور ہمارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس طرح سے نماز پڑھی جائے تو اکابر نے فرمایا اس نماز پر 3 ثمرے مرتب ہوتے ہیں. جس نماز میں فرائض واجبات اور سنن کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خشوع کا بھی لحاظ رکھا جائے اس نماز پر فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ثواب بھی پورا ملتا ہے. اور نمبر 3 اللہ کی طرف سے نصرت اور غیبی مدد کے راستے کھل جاتے ہیں. نصرت خاصہ اور اللہ کی طرف سے جو قدم قدم پر بندے کے ساتھ اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ اس تیسری نماز پر آتی ہے جو خشوع کے ساتھ پڑھی جائے. اسی کو اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب کون ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں, حضور قلب کے ساتھ اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں. ایسے لوگ اللہ انہیں کامیابی کا مژدہ سنا رہا ہے, کامیابی کی بشارت دے رہا ہے. دوستو بہت کئی اجزاء ہیں اس موضوع کے, اس لیے میں ذرا جلدی جلدی بتا رہا ہوں. 2-3 اجزاء اور باقی رہ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خشوع حاصل کیسے ہو. یہ ہمارے اکثر ساتھیوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے, اکثر حضرات کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی نماز میں دھیان جمع نہیں رہتا. خشوع حاصل ہونے کی تدبیر کیا ہے, ترکیب کیا ہے اس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا. حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے, بخاری شریف کے اندر بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. عجیب حدیث ہے, بہت عجیب حدیث ہے. اسے کسی وقت میں پڑھیے اور سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ساری حدیث نہیں سنا رہا ہوں, ابتدائی حصہ اس کا اور یہ جز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ابھی پہلے ایک قصہ گزرا تھا. ایمان والے اپنی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے مقصد سے بیجا سوالات کرتے تھے. تو اس پر اللہ نے یہ فرما دیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بیجا سوالات نہ کیا کرو. تو منافقین کا سلسلہ تو رک گیا سوالات کا, لیکن ہیبت کے مارے
صحابہ بھی سوال کرنے سے ڈرنے لگے. یہ بات پہلے پیش آئی تھی، لیکن صحابہ کو تو ضرورت ہوتی تھی اپنی اصلاح کی اور سوالات کرنے کی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تمنا ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آوے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں سوال کرے. چونکہ دیہاتی لوگ آداب سے واقف نہیں ہوتے اور بڑوں کے یہاں ان کی گرفت بھی نہیں ہوتی. دیہاتی لوگ ادب سے واقف نہیں ہوتے اور بڑوں کے یہاں ان کی گرفت بھی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنایا کرتے تھے اس نوع کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک دیہاتی آیا اور شکر لے کر آیا. چینی نہیں، شکر وہ ہوتی ہے، چینی سے پہلا کا مرحلہ، گڑ کے انداز کی. حضرت کو دی، پیش کی ہدیہ. حضرت نے وہ لی اور حاضرین میں اس کو تقسیم کرا دیا. اس نے پھر کہا حضرت سے کہ حضرت مجھے بیعت کر لو، مرید کر لو. حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہمارے یہاں تو فوراً بیعت نہیں کیا جاتا، اس کے لیے کچھ اصول ہیں. تو اس نے کہا کہ جی میں اصول نہیں جانتا، مجھے تو مرید ہونا ہے. حضرت نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو ہم مرید نہیں کرتے. اس نے کہا تو میری شکر لاؤ. حضرت سناتے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری شکر لاؤ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خادم کو کہ بھائی اس کی شکر، پوچھا کتنی تھی کہ جی اتنی تھی، کہ اتنی شکر لے کر آؤ اور اسے دے دو. اس نے کہا کہ جی نہیں، اتنی نہیں، مجھے تو وہی چاہیے جو میں نے دی تھی. اب وہ تو لوگ کھا چکے تھے، اس کو کہاں سے لاتے. تو حضرت پریشان ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے آجا مرید ہو جا. حضرت نے اس کو بیعت کیا. پھر اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت بھی کروں گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاؤں پھیلا دیے، اس نے حضرت کی خدمت بھی کی. پھر اس نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ تبرک بھی چاہیے. تو حضرت نے اپنی تسبیح اس کو دی. انہوں نے تسبیح لی اور پھر وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حضرات اصل میں انسان کے باطن کو پرکھ لیتے ہیں. وہ مخلص تھا، آداب سے تو واقف نہیں تھا لیکن مخلص تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑی پکی قسمت لے کے آیا تھا کہ ایک ہی مجلس میں ساری ضد پوری کر گیا. تو بہرحال صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی شخص آوے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں سوالات کرے، آپ علیہ السلام جواب دیں اور ہمیں بھی پھر علم حاصل ہو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دیہاتی کی شکل میں، اجنبی آدمی کی شکل میں مجلس کے اندر تشریف لائے. اس کو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. ایک شخص آیا بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا. لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اور اس پر آثار سفر بھی نظر نہیں آ رہے تھے. مسافر آتا تھا عام طور پر جنگلات کے سفر طے کر کے کپڑوں پر بھی غبار اور بدن پر بھی غبار، یہ آثار نظر آتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چل کر آیا مسافر، لیکن اس کے اوپر سفر کے آثار محسوس نہیں ہو رہے تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں کا کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. تو عجیب بات، مسافر بھی نہیں معلوم ہوتا، بظاہر مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے، لیکن اگر یہاں مدینے کا ہوتا تو کوئی پہچانتا. ہم میں کا کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، یہ کون ہے، کیسی بات ہے. جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. وہ شخص آنے والا دو زانوں بیٹھا اور اس نے اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، قریب کیے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کیا چیز ہے.
5 سوالات انہوں نے کیے. ان میں سے ایک سوال کیا، وہ مجھے بتانا مقصد ہے، اخبرنی عن الاحسان، کہ جی احسان کسے کہتے ہیں، یہ بتائیے احسان کیا چیز ہے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے عبادت میں، مثلا نماز ایک عبادت ہے، تو نماز کے اندر احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت کرے اور تجھے یہ استحضار ہو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو، اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، میری بدن سے روح نکلنی ہے، اللہ کے دربار میں مجھے حاضری دینی ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز بھاری چیز ہے، لیکن جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے. خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ نے اس کی صورت قرآن کے اندر خود بتا دی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ استحضار تمہارے اندر قائم ہو جائے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ایک دن اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے اور ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے. اور دوستو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہی نماز ہماری آخری نماز ہو. حدیث شریف کے اندر آیا، جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی آیا، اس کی رکعت فوت ہو گئی، مسبوق ہے، امام سجدے کے اندر ہیں، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہی امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہ انتظار مت کرو کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے پھر ہم کھڑے ہوں گے، اور سجدے میں شریک ہونے کا تو کچھ فائدہ تو ہے نہیں، چونکہ رکوع تو نکل گیا، رکعت تو نکل گئی، رکعت پھر بھی پڑھنی ہے. اس میں لوگ یہی کرتے ہیں اکثر، امام سجدے میں ہے تو کھڑے رہتے ہیں کہ امام صاحب قیام میں آ جائیں پھر ہم نماز میں شامل ہوں گے. عام طور پر ایسا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، امام کے ساتھ سجدے میں ہی شامل ہو جاؤ. اس کی وجہ بیان کی گئی، فرمایا ارے امام کے کھڑے ہونے کا انتظار مت کرو، سجدے میں ہی شامل ہو جاؤ، ممکن ہے وہی سجدہ تمہاری زندگی کا آخری سجدہ ہو. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے عبادت کے اندر، نماز کے اندر، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس استحضار کے ساتھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر اتنا استحضار نہ ہو سکے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا استحضار کم سے کم ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوستو تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کے سامنے اس کی مثالیں ہیں. کارخانے کے اندر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کو فکر لاحق ہے کہ کارخانے کا مالک اپنے آفس سے کیمرے میں ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمیں برابر اپنی ڈیوٹی انجام دینی چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مالک کو کیمرے میں سب نظر آ رہا ہے. ہم تو مالک کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن مالک ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اسے کیمرے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلا استحضار نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ استحضار قائم کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں فرق جو ہو جاتا ہے بندے میں اور خدا میں یہ ہو جاتا ہے کہ کارخانے کا مالک تو صرف تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے، اور وہ مالک الملک تیرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تیرے باطن کو، قلب کو بھی دیکھتا ہے، تیرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر بھی تم ہوتے ہو. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ بندے کی ہر حرکت سے واقف ہے، بندے کی ظاہری حرکات سے بھی واقف ہے، بندے کی باطنی حرکات سے بھی واقف ہے. اس کا دل کیا سوچ رہا ہے، اس کا دل کہاں گھوم رہا ہے، اس کے
دل میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کیا وساوس پیدا ہو رہے ہیں، کیا گناہوں کے وساوس پیدا ہو رہے ہیں۔ تیرا رب تیرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تیرے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ استحضار ہونا چاہیے، تو پھر خشوع حاصل ہونا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، ظاہری اعتبار سے اس کی تدبیر اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز کے جو یہ ارکان ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے اور جلسہ ہے، ان کو ہم اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ یہ تو اپنے اختیار میں ہے۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ، یہ جو ارکان اربعہ ہیں، تو یہ اپنے اختیاری چیز ہے۔ امام کے ساتھ ہیں تو پھر تو امام کے تابع ہیں۔ باقی جب ہم اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم رکوع اطمینان کے ساتھ ادا کریں، قومہ اطمینان کے ساتھ ادا کریں، سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کریں، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں، جسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ تعدیل ارکان اور ان ارکان اربعہ کو بہت اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کی صورت ہے، نماز کا ظاہر ہے۔ نماز کے ظاہر کو اپنے اختیار سے اچھا بناؤ، نماز کے ظاہر کو اپنے اختیار سے اچھا بناؤ اور دل کو حاضر کرنے کی کوشش کرو۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ جب تم اپنے اختیار سے ان ارکان کو اچھا بنانے کی کوشش کرو گے اور اپنے دل کو حاضر کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر انشاءاللہ دل حاضر رہنے لگے گا اور اس کی عادت ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی خشوع حاصل ہو جائے گا۔ یہ صورت ہے دوستو خشوع کے حاصل ہونے کی، لیکن اول وہلہ میں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مشق کرنی پڑتی ہے اور ذرا اپنے نفس پر، طبیعت پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ راستہ کھل جاتا ہے اور اس کی مشق ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو جب کہ فکر ہو۔ آج ایک بڑی کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ رمضان میں تو ہمیں ذرا فکر پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ارے یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، کم سے کم رمضان میں فکر پیدا ہو جائے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد میں ہم اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی چیزوں میں ایسے مشغول ہوتے ہیں، گویا کہ مست ہو جاتے ہیں کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں۔ کہیں محض نماز کا نام تو نہیں ہے، کہیں نماز کا صرف ظاہر تو نہیں رہ گیا، تو سال اس طرح سے ہمارا گزرتا ہے غفلت کی حالت میں کہ فکر پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابر دوستو، اللہ نے ان کو تمام صفات سے نوازا تھا، اس کے باوجود اپنے آپ کو ناقص سمجھا کرتے تھے۔ ایک مختصر واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عصر کے بعد میں جو تعلیم ہوئی اور جو کتاب سنائی گئی حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اس میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ حال حضرت نے بیان فرمایا۔ اس میں ایک جملہ یہ آیا، چلتی پھرتی لائے بریری تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا، اللہ نے ایسا قوی حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا، چلتا پھرتا کتب خانہ تھے۔ خود علامہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بات کو کتاب کے اندر توجہ سے پڑھ لیتا ہوں تو عام طور پر 25 سال تک وہ چیز یاد رہتی ہے۔ توجہ کے ساتھ جس چیز کو کتاب کے اندر پڑھ لیتا ہوں، عام طور پر 25 سال تک وہ بات یاد رہتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے وطن کشمیر جا رہے تھے، بس اڈے پر کھڑے تھے، ایک پادری آیا اور حضرت کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے کوئی بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نے کہا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی میں کہاں بڑا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ اس نے بات چھیڑی مسئلہ تثلیث کی۔ ان کے یہاں اللہ حفاظت فرمائے الیاذ باللہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ تثلیث، مسئلہ تثلیث ان کے یہاں مشہور ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے وہیں کھڑے کھڑے
10 دلائل قرآن کریم سے بیان فرمائے، 10 دلائل توریت سے بیان کیے، 10 دلائل زبور سے بیان کیے، اور 10 دلائل انجیل سے بیان کیے، اور 10 دلائل عقلی بیان فرمائے۔ 50 دلائل وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی وحدانیت پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے، تو وہ حیران رہ گیا پادری، اور اس نے کہا کہ میں اپنے مذہب کا ایک بڑا آدمی ہوں، عہدے پر ہوں، اگر اس عہدے پر نہ ہوتا تو میں آج اسلام قبول کر لیتا۔ بہرحال یہ تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ حضرات کامل ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بڑوں کی نگرانی اور سرپرستی میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ انور شاہ کشمیری بیعت تھے، اپنا اصلاحی تعلق حضرت سے تھا، سب کچھ کامل ہونے کے باوجود ایک روز گنگوہ گئے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور جا کر حضرت سے عاجزی کرتے ہوئے کہا، حضرت مجھے نماز نہیں آتی، مجھے نماز پڑھنا سکھائیے۔ دوستو یہ فکر ہمارے بڑوں کے اندر تھی، یہ فکر ہمارے اندر نہیں رہی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے کہ کہیں ہماری نماز محض صورت نہ رہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ ہم نماز پر محنت کریں، اور نماز پر محنت کی صورت ہمارے اکابر میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ نماز کا پہلے مراقبہ ہونا چاہیے۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز جماعت کھڑے ہونے سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ شریعت نے جو نماز سے پہلے کی سنتیں رکھی ہیں، سنتیں مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، ان کو ادا کرے، تو فرض ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی توجہ نماز کی طرف ہو گئی۔ اس کے بعد میں جو فرض ادا کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں خشوع حاصل ہوگا۔ اور اگر پہلے سے کچھ توجہ نہیں ہوئی، نماز شروع ہو گئی، بھاگتے دوڑتے آئے اور نماز میں شامل ہو گئے، کچھ قرات نکل گئی، رکوع نکل گیا، رکعت نکل گئی، یا پوری نماز پڑھ بھی لی، سانس پھولا ہوا ہے اور دل اپنا وہی کاروبار میں بازار میں گھوم رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر خشوع کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نماز میں خشوع نصیب فرمائے، ہماری نماز کے ظاہر کو بھی اچھا بنائے، نماز کے باطن کو بھی اچھا بنائے۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے، ساری زندگی انشاءاللہ اسی کی عادت ڈالیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔